بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ اردو میگزین نونہال۔ یہ ہمدرد فاؤنڈیشن نے پبلش کیا ہے۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈز کی پیشکش ہے۔ قلعہ روہتاس، شیر شاہ سوری کا تاریخی ورثہ۔ اسد اسلم۔ یہ 16ویں صدی کا ذکر ہے۔ شیر شاہ سوری پر ہندوستان فتح کرنے کا بھوت سوار ہو گیا۔ وہ اپنا مقصد پانے کے لیے مغل بادشاہ ہمایوں کے پیچھے پڑ گئے۔ دونوں کے درمیان زبردست جنگیں ہوئیں، جن میں شیر شاہ کا پلڑا بھاری رہا۔ پے در پے شکستوں کے بعد مغل بادشاہ ہمایوں کو ہندوستان سے ایران کی طرف فرار ہونا پڑا۔ شیر شاہ سوری کی خواہش تھی کہ وہ ہمایوں کو بھاگنے نہ دیں، لیکن پنجاب کے چند جنگجو قبائل ان کے راستے میں حائل ہو گئے اور ہمایوں ایران پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں پناہ اختیار کر لی۔ شیر شاہ سوری کو خطرہ محسوس ہوا کہ مغل بادشاہ اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت واپس لینے کے لیے دوبارہ ہندوستان ضرور آئے گا۔ اس خدشے کے پیش نظر اور مغلوں کے حمایتی جنگجو قبائل کو قابو میں رکھنے کے لیے انہوں نے پنجاب کے ضلع جہلم میں عظیم الشان قلعہ روہتاس تعمیر کروایا۔ قلعے کی تعمیر۔ گھنے جنگل، گہری کھائیوں اور نالوں سے گھرا یہ قلعہ 400 ایکڑ تک پھیلا ہوا تھا۔ 3 لاکھ مزدوروں نے 4 سال کے طویل عرصے میں اسے تعمیر کیا۔ راویوں کا کہنا ہے کہ قلعہ روہتاس بنانے میں مزدوروں کے علاوہ روحانی طاقتوں نے بھی حصہ لیا، کیونکہ اس کی اونچی دیواروں میں بڑے بڑے وزنی پتھر لگانا انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ 12 دروازے۔ ہزار خوانی دروازہ، خواص خوان دروازہ، موری دروازہ، شاہ چانن والی دروازہ، طلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خوانی دروازہ، کابلی دروازہ، گٹیالہ دروازہ، سوہل دروازہ، پیپل والا دروازہ اور گڑھے والا دروازہ۔ دروازے اور گزرگاہیں۔ اس قلعے کے 12 دروازے بنائے گئے اور ہر دروازے کا الگ نام رکھا گیا اور ہر ایک سے الگ کام لیا گیا۔ ناموں کو مختلف مناسبت سے رکھا گیا۔ مثال کے طور پر ایک دروازے کا نام کابلی اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کا رخ افغانستان کے شہر کابل کی طرف تھا۔ اسی طرح موتی، قیمتی پتھر اور شیشے کے نفیس کام کی وجہ سے ایک دروازے کا نام شیشی دروازہ رکھا گیا۔ اس دروازے پر کلمہ شہادت اور آیت الکرسی بھی خوش خط لکھی گئی تھی۔ قلعے کے 12 دروازوں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ہر دروازے کے قریب ایک ایک ولی کی تدفین ہوئی ہے۔ چونکہ یہ فوجی قلعہ تھا، اس لیے کچھ دروازے حملے سے بچنے کے لیے دوہرے بنائے گئے۔ ہر دروازے سے کچھ دور فصیل کے ساتھ حفاظتی کمرے بھی ہیں جن میں قلعے کے محافظ پہرا دیتے تھے۔ شیشی دروازے اور لنگر خانی دروازے کے قریب ایک خفیہ راستہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ شاہی مسجد کو شاہی محلات سے ملانے کے لیے بھی خفیہ گزرگاہ بنائی گئی۔ قلعے پر قبضہ ہونے کی صورت میں اندر پھنسے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے بھی ایک خفیہ دروازہ بنایا گیا۔ شیر شاہ سوری نے فوجی ضرورت کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ قلعے کی خوبصورتی کا بھی خیال رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس فوجی قلعے کے کئی حصوں سے افغانی، عربی اور ترک ثقافت اور فن تعمیر نمایاں ہے۔ شاہی مسجد۔ شاہی دروازے کے قریب ایک خوبصورت مسجد بنائی گئی۔ مسجد کے دروازوں پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، جبکہ درمیان میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک بھی لکھے گئے ہیں۔ مسجد کے 3 گنبد ہیں۔ محلات۔ قلعے کا کچھ حصہ بعد میں تعمیر ہوا، جن میں سے ایک مان سنگھ محل بھی تھا۔ یہ قلعے کی بلند ترین چٹان پر بنایا گیا۔ دیگر حصوں کے برعکس سفید رنگ کے اس گنبد نما محل کو ہندوستانی طرز پر تعمیر کیا گیا۔ اس سے کچھ دور رانی محل میں راجا کی بہن رہتی تھیں، اسے مینار کی شکل میں بنایا گیا۔ باولیاں۔ باولی ایسے کنویں کو کہتے ہیں جس میں اترنے چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنائی ہوئی ہوں۔ قلعہ روہتاس میں ایسی 2 باولیاں بنائی گئیں، ایک بڑی باولی اور دوسری ست باولی تھی۔
300 सीढ़ियों वाली बड़ी बावली में आज भी पानी मौजूद है। सत बावली काबली दरवाजे के पास शाही मस्जिद के पीछे है, जिसमें 7 शाही हमाम थे और इसी वजह से इसे सत बावली का नाम दिया गया है। मौजूदा हालत। वक्त के साथ साथ इस अजीम किले की हालत बद से बदतर होती गई। एक तरफ लोग इसके कीमती पत्थर निकाल कर ले जाते रहे, तो दूसरी तरफ मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से भी इस तारीखी वर्से को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। आज ये किला अपनी असल हालत में मौजूद नहीं, अलबत्ता इसके कई अहम हिस्से अब भी अपनी जगह मौजूद हैं, जिनसे इस किले की तामीरी और तारीखी हैसियत पता चलती है। 1979 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस किले को आलमी सकाफ़ती वर्से में शामिल किया। आज यहाँ एक छोटा सा गांव आबाद है, जहाँ स्कूल, डाक खाना वगैरह भी मौजूद है। इसके अलावा शेर शाह म्यूज़ियम भी है, जहाँ स्कूल और कॉलेज के तलबा दौरा करते रहते हैं और गुज़रे वक्तों के हालात से आगाह होते हैं। चीन का दिलचस्प शहर शंघाई। रोमाना हुसैन। मैं कई मरतबा चीन गई हूँ और हर बार शहर शंघाई जाने का इत्तेफाक हुआ है, जहाँ मेरा क़याम कभी चंद हफ्ते और कभी 2 महीने के लिए भी होता था। चुनाचे मैं इस शहर से ख़ासी मानूस हूँ। शंघाई की आबादी हमारे मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची जितनी, यानी तकरीबन 2.25 से 2.5 करोड़ है। ये चीन का सबसे बड़ा शहर है। पिछले 30 साल में दुनिया के कई नामवर आर्किटेक्ट यहाँ आए और उन्होंने इस शहर की नई इमारतें डिज़ाइन की। बड़े शहरों में जैसे जैसे आबादी और फैलाव में इजाफा होता है, पुरानी इमारतों को ढा दिया जाता है या फिर वो गफलत का शिकार हो जाती हैं। शंघाई भी मेरे देखते ही देखते बिल्कुल तब्दील हो गया और अब ये ऊंची ऊंची जदीद इमारतों का खूबसूरत शहर है, जिसमें पुराना शहर कहीं खो गया है। शंघाई 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा पोशी कहलाता है, जो तारीखी है और हर किस्म की सकाफ़ती सरगर्मियों का मरकज़ है। दूसरा हिस्सा पोडोंग कहलाता है, जो तकरीबन 30 साल पहले एक बहुत बड़ा दलदली इलाका था, जहाँ कुछ खेत भी थे और पानी के जहाज़ बनाने या मुरम्मत करने का काम भी होता था। लेकिन अब जब भी आप शंघाई की तस्वीर देखेंगे तो आम तौर पर बादलों से बातें करती उसकी चमकती दमकती ऊंची इमारतें और टावर नज़र आएंगे। ये सारी नई इमारतें पोडोंग में हैं, जहां कारोबारी दुनिया आबाद है। पोशी और पोडोंग के दरमियान दरियाए हुआंगपू बहता है। शहर के इन दोनों हिस्सों को 2 बड़े पुलों और बेशुमार ज़ेर ज़मीन सुरंगों के ज़रिए जोड़ा गया है। शंघाई में आवाम की सहूलत के लिए बस सर्विस, टैक्सियाँ, 2 बड़े एयरपोर्ट, रेलवे और ज़ेरे ज़मीन मेट्रो रेल हैं। इसके अलावा औरतें और मर्द स्कूटर और साइकिल भी चलाते नज़र आते हैं। पोशी में दरिया के किनारे बंद का 1 मील लंबा खूबसूरत इलाका है और यहाँ 52 बेहद शानदार पुरानी इमारतें हैं। रोज़ाना हज़ारों लोग सैर की गर्ज से बंद पर आते हैं और इन तारीखी इमारतों और दरिया के पार पोडोंग की फलक बोस इमारतों का नज़ारा करते हैं, जिनमें 128 मंजिला शंघाई टावर चीन की सबसे ऊंची इमारत है और जिसको सिर्फ 6 साल के अरसे में तामीर किया गया। शंघाई दरख्तों से भरा साफ सुथरा शहर है। गो कि ये एक महंगा शहर है, मगर ख़रीदारों की जन्नत है। पाकिस्तानियों की तरह आम तौर पर चीनी लोग भी भाव ताव करने के आदी हैं। यहाँ के मशहूर नानजिंग रोड पर हर वक्त भीड़ भाड़ रहती है, जहाँ 100 साल से ज़्यादा पुरानी दुकानें भी हैं और कई नए शॉपिंग मॉल भी। शहर में कई दूसरी जगहों पर भी बहुत बड़े स्टोर हैं, जिनमें खुद चीन में बनने वाली अशिया के अलावा दुनिया के सारे मशहूर ब्रांड्स मौजूद हैं। योजुआन का इलाका भांत भांत की खूबसूरत चीनी अशिया से अटा हुआ है। चाहे आप कुछ ख़रीदें या नहीं, मगर इन सारी चीज़ों को देखने का भी अपना ही मज़ा है, जिनमें चीनी दस्तकारियाँ भी शामिल हैं। अगर आपकी अम्मी मोतियों के जेवर पहनने की शौकीन है तो वो होंग चियाओ की मोतियों की दुनिया में खो सकती हैं, जहाँ हर रंग, शक्ल और हुजम के मोती और उनसे बने खूबसूरत जेवरात दस्तयाब हैं और वो यहाँ अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन बनवा भी सकती हैं।
خریداری کے علاوہ شنگھائی میں طرح طرح کے کھانوں کی جگہ بھی موجود ہیں۔ چینی کھانے 16 علاقائی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر حصے کی کئی 100 الگ الگ پکوان ہیں۔ آپ کو چین جا کر ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو گنے چنے چینی کھانے ملتے ہیں وہ چین میں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے، مگر شنگھائی میں دوسرے ممالک مثلاً اٹلی، برازیل، جاپان اور دیسی کھانوں کے ریسٹورنٹ بھی موجود ہیں۔ شنگھائی میں مسلمانوں کی تعداد 60,000 کے لگ بھگ ہے، ان کے بھی کئی ریسٹورنٹ ہیں۔ یہاں رمضان کے مہینے میں بھی مسلمانوں کا ہر ریسٹورنٹ ہر روز کھلا رہتا ہے۔ شہر میں تقریباً 12 مساجد ہیں، جن میں سونگ جیونگ مسجد سب سے قدیم ہے، جو پہلے یوان شاہی خاندان کے دور میں بنائی گئی اور پھر منگ شاہی خاندان کے دور میں اسے 1391 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اس شہر میں ایک بڑی تعداد میں عوام کے لیے پارک، کتابوں کی دکانیں، چائے خانے، ہر قسم کے میوزیم اور آرٹ ڈسٹرکٹ ہیں۔ آرٹ ڈسٹرکٹ میں بہت سے آرٹسٹ اپنے اپنے اسٹوڈیو میں کام کرتے ہیں اور وہیں آرٹ گیلریوں میں ان کے کام کی نمائش اور خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ 3 یا 4 سال کے نرسری کلاسوں کے چھوٹے بچوں کو بھی اپنی ٹیچروں کے ساتھ مختلف میوزیم اور آرٹ ڈسٹرکٹس میں دیکھا ہے، جہاں وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے ٹیچر انہیں ان کے بارے میں تفصیل سے سمجھاتے بھی ہیں۔ چینی طلبہ سارے اہم مضامین جن میں آرٹ، دستکاری، موسیقی، رقص، ڈرامہ، ورزش اور ٹیکنالوجی بھی شامل ہیں، چھوٹی عمر ہی سے سیکھتے ہیں۔ میں نے شنگھائی کے پرائیویٹ ہی نہیں، ان کے پبلک اسکول بھی دیکھے ہیں اور اسکولوں میں ان کی بڑی اور بارونق لائبریریاں دیکھ کر بے حد خوشی کا احساس ہوا۔ چینی زبان دنیا کی مشکل ترین زبان ہے، جس پر پوری طرح عبور حاصل کرنے کے لیے اس کی تقریباً 10,000 علامتیں سیکھنی ہوتی ہیں۔ ہم پاکستان میں اسکول میں سکھائی جانے والی سب زبانوں کو بھی اگر جمع کر لیں تو 100 سے زیادہ حروف نہیں بنتے، مگر چینی طلبہ ہائی اسکول پاس کرتے وقت 10,000 میں سے آدھی سے زیادہ چینی زبان کی علامتوں کو ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ چین کو جدید دنیا کے لیے تیار کرنے میں چینی بچوں کو جدید تعلیم مہیا کرنا حکومت کی ایک بہت ہی اہم ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ چینی اپنی انتھک محنت کی وجہ سے معاشی طور پر دنیا پر چھا گئے ہیں۔ میرا پہلا روزہ، غلام حسین میمن۔ رمضان کے مہینے میں ابھی 15 دن باقی تھے۔ امی نے گھر کی صفائی شروع کر دی تھی۔ روز گھر کے کسی نہ کسی حصے کی صفائی ہو رہی تھی۔ ہم ہر سال یہ دیکھا کرتے ہیں۔ امی کہتی ہیں کہ یہ مبارک مہینہ مہمان بن کر مسلمانوں کے پاس آتا ہے اور بے شمار فضیلتوں اور برکتوں کا تحفہ ساتھ لاتا ہے۔ میں چونکہ رمضان کی آمد سے قبل ہی امی سے کہہ چکا تھا کہ مجھے اس بار روزہ ضرور رکھوائیے گا۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے ٹالنا چاہا کہ ابھی تمہاری عمر کم ہے، ذرا اور بڑے ہو جاؤ، مگر میرا اصرار دیکھ کر انہوں نے حامی بھر لی۔ رمضان کا چاند نظر آیا تو سب گھر والوں کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ خوش تو میں بھی بہت تھا کہ رمضان کی بہاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ سب گھر والوں نے ایک دوسرے کو رمضان کے مہینے کی مبارکباد دی۔ امی نے پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، جب چھٹا روزہ ہوگا تو تم اپنا پہلا روزہ رکھ لینا، اس روز ہم تمہاری روزہ کشائی کریں گے۔ امی، کل کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، روزہ کشائی کی تیاری اور مہمانوں کو دعوت دینے میں کچھ وقت تو لگے گا نا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ سحری تو میں روز ہی کرتا تھا، مگر آج کی سحری کا خاص ہی اہتمام تھا۔ سب گھر والے مجھے کھلانے پر زور دے رہے تھے۔ ابو پریشان تھے کہ کہیں کم عمری کی وجہ سے بھوک اور پیاس مجھے پریشان نہ کرے۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہوئی اور ہم مسجد کی طرف چل دیے۔ واپس آ کر سب نے تلاوت قرآن پاک کی۔ بعد میں ابو نے علیحدہ سے تلاوت اور ترجمہ سنا کر ہمیں سمجھایا۔ کچھ دیر بعد سب دوبارہ اپنی نیند پوری کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح ابو کے دفتر کی چھٹی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو امی اور باجی گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھیں۔ امی نے شفقت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ جاؤ سو جاؤ، میں ظہر کے وقت تمہیں جگا دوں گی۔ مگر میری نیند تو پوری ہو چکی تھی، اس لیے میں پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ میں امی اور باجی کو دیکھنے لگا کہ وہ کس شوق سے مہمانوں کے لیے اہتمام کرنے میں مصروف تھیں۔ دوپہر کے وقت پیاس اور بھوک کا احساس ہوا، مگر میں نے روزے کا تصور کر کے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔
روزے کے تصور سے ہی میرا دل بے حد خوش تھا۔ نماز ظہر کے بعد ایک بار پھر تلاوت قرآن کا موقع ملا۔ اس کے بعد میں ہمدرد نونہال لے کر مضامین اور کہانیاں پڑھنے لگا۔ امی اور باجی باورچی خانے میں افطاری کی تیاری کر رہے تھے۔ عصر سے کچھ دیر پہلے پیاس نے پریشان کیا، مگر میں اس وقت ٹی وی پر روزے کی فضیلت پر بیان سن رہا تھا۔ عصر کے بعد بھوک اور پیاس کی شدت میں اضافہ ہوا۔ اس وقت امی باورچی خانے میں کام سے فارغ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے مجھے بستر پر لٹا کر میرا سر اپنی گود میں رکھا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ روزہ افطار کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میرا دل خوش تھا، پہلا روزہ مکمل ہونے والا تھا۔ کچھ مہمان آ چکے تھے اور باقی مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ اذان مغرب کے ساتھ ہی میں نے سب کے ساتھ روزہ کھولنے کی دعا پڑھی اور کھجور اور پانی سے روزہ افطار کیا۔ اس کے بعد شربت، پھل اور سموسے کھانے کے بعد نماز پڑھی۔ روزہ رکھ کر جو روحانی خوشی مجھے ملی تھی، اس نے میرا شوق اور بڑھا دیا تھا۔ میں نے باقی روزے رکھنے کا عزم کر لیا، کیونکہ اب میں اپنے اندر روزہ رکھنے کی ہمت محسوس کر رہا تھا۔ سب عزیزوں اور گھر والوں نے مبارکباد دی اور تحفے بھی دیے۔ کھانے کے بعد مہمان رخصت ہو گئے اور ہم نماز عشاء اور تراویح کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ کتاب اور کہانی، ثاقب محمود بٹ۔ اس ماہ ہم آپ کے لیے کہانیوں کی 3 کتابیں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جنہیں عالمی ادب سے منتخب کر کے سید سعید نقوی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتابیں کہانیوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت تصویری خاکوں پر بھی مشتمل ہیں۔ چاکی اور دریا، مصنف ہیں البرٹ چنوالو موگواکی، قیمت ہے 165 روپے۔ تعارف: یہ ایک نائجیرین بچے کی کہانی ہے جو اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس ایک بڑے شہر میں رہنا چاہتا ہے، لیکن راستے میں ایک دریا ہے جسے فیری کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا، اور اس لیے اسے بہت زیادہ رقم درکار ہوتی ہے۔ آخر وہ اپنے ایک دوست کی مدد سے دریا عبور کر جاتا ہے۔ تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ دریا پار کی زندگی اس کی توقعات سے بہت مختلف ہے۔ ننھا شہزادہ، مصنف ہیں اینٹوائن ڈی سینٹ ایگروپری، قیمت ہے 199 روپے۔ تعارف: یہ کتاب دی لٹل پرنس کے عنوان سے پہلی بار فرانسیسی زبان میں 1943 میں شائع ہوئی تھی۔ کہانی کا آغاز صحرا میں ایک ہواباز کا طیارہ گرنے سے ہوتا ہے، جہاں اس کی ملاقات دوسرے سیارے سے آئے ہوئے ایک ننھے شہزادے سے ہوتی ہے۔ اس مشہور کہانی کا دنیا کی 300 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی بہت دیدہ زیب انداز میں شائع ہوا ہے۔ بوائے، مصنف ہیں رولڈ ڈال، قیمت ہے 299 روپے۔ تعارف: اس کتاب میں مصنف نے بہت خوبصورتی سے اپنی آپ بیتی بیان کی ہے، بچپن کی شرارتیں اور دیگر واقعات کا عمدگی سے اظہار کیا ہے۔ گو کہ یہ کہانیاں عام بچوں کی زندگیوں سے مختلف نہیں، لیکن رولڈ ڈال کے منفرد انداز تحریر نے اس کتاب کو ایک شاہکار بنا دیا ہے۔ اس کتاب کے اردو ترجمہ میں محترمہ زہرا حسن نے سید سعید نقوی کی معاونت کی ہے۔ بلا عنوان انعامی کہانی، جدون ادیب۔ میرے بیٹے ریان نے 9ویں جماعت کا امتحان دیا تھا، لیکن نمبر توقع سے کم آنے کی وجہ سے وہ ملول تھا۔ ایسے میں مجھے اپنے دوست منیر احمد کا خیال آ گیا۔ میں نے ان کو فون کیا۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی اور محبت کا اظہار کیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے انہیں بتایا، منیر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ریان کا 9ویں جماعت کا نتیجہ آیا ہے، نمبر اس کی توقع کے مطابق نہیں آئے۔ وہ خود پریشان تھا، پھر ہم نے اسے ڈانٹ دیا، اور جب سے وہ افسردہ رہنے لگا ہے۔ ہنسنا، بولنا، کھانا پینا سب کم کر دیا ہے، اندر ہی اندر گھل رہا ہے۔ ہم نے ہر طرح سے اسے سمجھا لیا ہے، مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ڈاکٹر سلیم مشہور ماہر نفسیات ہیں، میں انہیں آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ ریان کو صرف ایک ملاقات کی ضرورت ہے، ڈاکٹر سلیم اسے اس کیفیت سے باہر لے آئیں گے۔ بہت شکریہ منیر بھائی، میں نے شکر گزار ہوتے ہوئے ان کو خدا حافظ کہا۔ دوسرے دن ڈاکٹر سلیم وقت مقررہ پر پہنچ گئے۔ وہ بہت خوش اخلاق اور زندہ دل شخصیت تھے۔ کچھ دیر مجھ سے گفتگو کے بعد انہوں نے ریان کو بلوایا۔ ریان رپورٹ کارڈ لے کر آیا۔
ڈاکٹر صاحب نے رپورٹ کارڈ کا بغور مطالعہ کیا اور ایک کاغذ پر چند نکات تحریر کیے. پھر ریان سے پوچھا، آپ کے حساب سے آپ کی کتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے تھی؟ یعنی آپ کا ہدف کیا تھا؟ ریان کے چہرے پر دلچسپی کے تاثرات نمایاں ہو گئے. اس نے چند لمحے سوچا اور پھر بولا، میری جو تیاری تھی سوالات 50% ان کے مطابق نہیں تھے. اس لحاظ سے پیپر جتنے برے ہونے چاہیے تھے اتنے برے پھر بھی نہیں ہوئے. ڈاکٹر صاحب نے بھی چند لمحے غور کیا اور پھر بولے، اس کا مطلب ہوا کہ پھر بھی آپ نے ہمت دکھائی. ایسے موقعوں پر کچھ بچے اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں. خیر، میرا اندازہ ہے کہ آپ کا ٹارگٹ 90% ہوگا اور آپ نے 78% حاصل کیا ہے، اور آپ کو امید تھی کہ آپ 85% تو آسانی سے حاصل کر لیں گے. ریان نے حیرت سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا اور بولا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اپنے سامنے رکھے کاغذ پر چند اعداد لکھے اور بولے، نتیجہ بالکل واضح ہے. آپ نے جو ہدف رکھا اس سے 5% کم نمبروں کے لیے آپ پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھے. باقی 5 اعداد میں سے ایک عدد آپ کو ہر صورت چاہیے تھا تاکہ آپ کا A1 گریڈ بن جائے. جی ہاں، ریان آہستگی سے بولا، 80 سے زائد تو ہر صورت میں چاہیے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اپنے ہدف سے 3 نمبر پیچھے رہ گئے. مگر دوسری طرف ایک بہت بڑی حقیقت آپ نے فراموش کر دی. وہ کیا؟ ریان کے ساتھ ساتھ میں بھی چونکا. ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور بولے، آپ نے بلا وجہ اس نتیجے کو خود پر سوار کر لیا. بھئی یہ 9ویں جماعت کا نتیجہ ہے، 10ویں کا نتیجہ اس میں شامل ہوگا تب یہ میٹرک کہلائے گا. مطلب ادھورا رزلٹ ہے. آپ نے جو پرسنٹیج حاصل کی ہے وہ حتمی نہیں ہے. اگلے سال اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اب جب کہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے تو اسے دور کرنا آسان ہے. میرے موبائل کی گھنٹی بجی تو میں باہر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو ریان اور ڈاکٹر صاحب کو کسی بات پر کہکہا لگاتے دیکھا. ڈاکٹر صاحب میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے، آپ بیٹھیے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں. ایک غریب کسان اپنے بیٹے کو بڑی مشکل سے تعلیم دلا رہا تھا. 8ویں جماعت تک وہ ہر امتحان میں نمایاں رہا. پھر میٹرک کے امتحان کے دوران اس کی دوستی آوارہ لڑکوں سے ہو گئی اور پڑھائی کی طرف سے توجہ ہٹ گئی. آخر وہ دن آ گیا جب میٹرک کا رزلٹ ملنا تھا. غریب باپ کو اپنے بیٹے کی قابلیت پر فخر تھا. بیٹے نے میٹرک کا امتحان دیا تو کسان نے بیٹے کو بتائے بغیر خوشی میں ایک دعوت کا اہتمام کر لیا. اسے امید تھی کہ اس کا بیٹا شاندار نمبروں سے پاس ہو جائے گا. اس کا خواب تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو فوجی بنائے گا. اس مقصد کے لیے اس نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا تھا. بیٹے کو دوسرے قصبے میں پڑھنے کے لیے جانا پڑتا تھا. ڈاکٹر صاحب کہتے کہتے رکے اور ایک گہری سانس لے کر بولے، دوسری طرف بیٹے نے اپنے غریب والد کو دھوکہ دیا تھا. رزلٹ والے دن بیٹا اسکول چلا گیا اور باپ دوپہر کی دعوت میں مصروف ہو گیا. دوپہر کو بیٹا گھر پہنچا تو گھر میں جمع مہمانوں کو دیکھ کر چکرا گیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ دعوت اس کے پاس ہونے کی خوشی میں ہے تو اس کے پیروں تلے زمین سرک گئی. اسے آج صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ اس سے کتنی بڑی بھول ہو گئی تھی. اس نے باپ سے سچ بولنے کا فیصلہ کیا اور باپ کو بتا دیا کہ وہ فیل ہو چکا ہے. باپ بیچارے پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا، مگر پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر دکھ بھرے لہجے میں بیٹے سے کہا، شاید قصور قسمت کا ہے. دل تو میرا بھی دکھا ہے مگر تیرا بھی تو دکھا ہوگا. بس جو ہو گیا اس کو بھول جا، دوبارہ محنت کر اور زیادہ کر. پھر باپ نے اعلان کیا کہ بدقسمتی سے بیٹا فیل ہو گیا ہے، مگر وہ پھر بھی آج خوشی ضرور منائے گا، کیونکہ فیل ہونے سے باپ بیٹے کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، اور پھر اولاد کو بھی تو اس وقت سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا غم بانٹنا چاہیے. میرا بیٹا میرا بازو ہے. کیا ہوا جو پاس نہ ہو سکا؟ اس میں اور بہت سی خوبیاں ہیں. یہ فرما بردار ہے، مؤدب ہے، میرے لیے جیسا بھی ہے میرا بچہ ہے، میرا فخر ہے. والد کی باتوں سے بیٹے کے اندر ایک عزم جاگ اٹھا. وہ دوڑ کر باپ کے گلے لگ گیا اور اس سے روتے ہوئے بولا، بابا مجھے معاف کر دیں، آپ دنیا کے سب سے اچھے والد ہیں، آپ بے مثال ہیں، بہت باشعور ہیں. میں وعدہ کرتا ہوں اگلے امتحان میں پاس ہو کر دکھاؤں گا. ڈاکٹر صاحب کہتے کہتے رک گئے، چشمہ اتار کر آنسو صاف کیے اور پھر بولے. بیٹے نے باپ کو پھر مایوس نہیں کیا،
ہر امتحان میں وہ پہلے سے بھی اچھے نمبر لاتا اور آخر ایک دن ڈاکٹر بن گیا۔ ڈاکٹر سلیم کہتے کہتے مسکرائے تو ہم دونوں بری طرح چونکے۔ اب ان کے لبوں پر ایک لاجواب مسکراہٹ تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد میں نے اٹھ کر ریان کا سر اپنے سینے سے لگایا، پھر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے اکیلا چھوڑ کر اندر چلا گیا تاکہ وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکے۔ سبق: نذیر امبالوی۔ احمد کو کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے امی، ابو، دادا اور بڑے بھائی کے ساتھ ساتھ چچا ظہیر بھی کبھی کبھی اس کے لیے کہانیوں کی کتابیں لاتے رہتے تھے۔ اس نے سب سے یہ کہہ رکھا تھا کہ امتحان میں کامیابی اور سالگرہ کے موقع پر اسے صرف کتابوں ہی کا تحفہ چاہیے، اسے اس سے بہت خوشی ہوگی۔ کتابیں پڑھ پڑھ کر اسے لکھنے اور تقریر کرنے کا فن بھی آ گیا تھا۔ اسکول کے میگزین روشن مستقبل میں اس کی کہانی شائع ہوئی تو اس کی خوشی قابل دید تھی۔ تقریری مقابلے میں جب اس نے اول درجہ حاصل کیا تو مارے خوشی کے اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ اسکول میں پرنسپل اور اساتذہ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ ایک دن احمد حسب معمول اسکول سے پیدل گھر آ رہا تھا کہ ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار نے اس کے قریب آ کر احمد کو غور سے دیکھا اور کہا، تم احمد ہو؟ جی، میں احمد ہی ہوں، احمد نے فوراً جواب دیا۔ جلدی سے موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ، نوجوان نے کہا۔ کیوں؟ میں کیوں تمہاری موٹر سائیکل پر بیٹھوں؟ احمد کے قدم تیزی سے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تمہارے ابو جان ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں، وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ تمہارے گھر والوں نے مجھے تمہیں لانے کے لیے بھیجا ہے۔ وقت ضائع مت کرو، جلدی سے میری موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ۔ میں تمہیں نہیں جانتا، میں اپنے گھر جاؤں گا۔ احمد کسی صورت موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تم مجھے نہیں جانتے مگر میں تو تمہیں جانتا ہوں۔ تمہارے ابو کا نام ارشد ہے، تمہارے دادا عبد القیوم ہیں اور تمہارے بڑے بھائی کا نام احسن ہے۔ یہ سب بتانا کافی نہیں؟ آؤ اب میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ۔ نوجوان یہ کہتے ہوئے مسلسل اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں اس کے باوجود تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں صرف اور صرف اپنے گھر جاؤں گا، دادا جان اور امی جان سے ملوں گا۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گا۔ احمد کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ نوجوان گھبرا سا گیا۔ اسی گھبراہٹ میں وہ تیزی سے بازار کی طرف جاتے ہوئے ایک راہگیر سے ٹکرایا تو پل بھر میں وہاں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ احمد اس ہنگامے سے بے نیاز اپنے گھر کی طرف چلتا رہا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو دادا جان کی مسکراہٹ نے اس کا استقبال کیا۔ احمد کی گھبراہٹ اور زرد چہرہ دیکھ کر دادا جان نے پوچھا، احمد کیا ہوا ہے؟ وہ ابو جان کہاں ہیں؟ احمد سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں ہیں، تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے، دادا جان نے جواب دیا۔ تو پھر وہ نوجوان جھوٹ بول رہا تھا؟ کون نوجوان؟ دادا جان کچھ سمجھ نہ سکے۔ احمد نے سارا قصہ سنا کر پوچھا، اسے ہمارے گھر والوں کے نام کیسے معلوم ہو گئے؟ دادا جان نے اس کی حاضر دماغی کی داد دی اور بتایا، ایک نوجوان لڑکے نے محلے کے ایک دکاندار سے دوستی کر لی تھی، وہ گھنٹوں وہاں بیٹھا باتیں کرتا رہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ نوجوان وہی ہوگا اور یہ معلومات اسے دکاندار سے ہی حاصل ہوئی ہوں گی۔ احمد نے کہا، میں نے چند دن پہلے ایک کہانی پڑھی تھی جس میں ایک آدمی اسی طرح غلط بیانی کر کے بچوں کو اغوا کرتا ہے۔ جب نوجوان نے مجھے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے لیے کہا تو مجھے فوراً وہ کہانی یاد آ گئی تھی جس میں بچہ اس آدمی کی باتوں میں آ جاتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے موٹر سائیکل پر بیٹھ جاتا ہے۔ نوجوان پھر اسے ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ بچہ رات تک کمرے میں بھوکا پیاسا بند رہا۔ تاوان کی رقم کے لیے اس کے والد سے رابطہ کیا گیا۔ ایک دن بعد بچے کے والد نے مطلوبہ رقم دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ وقت اور جگہ کا تعین ہو گیا۔ جب وہ رقم لے کر پہنچے تو پولیس کے اہلکار فقیروں کا روپ دھارے وہاں پہلے ہی موجود تھے۔ اغوا کرنے والے کو وہیں دھر لیا گیا۔ شام تک بچہ اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ میں نے جب یہ کہانی پڑھی تو میں نے اس سے یہ سبق حاصل کیا تھا کہ بچوں کو ہر لمحے اپنے حواس بحال رکھنا چاہیے اور نہایت ہوشیاری سے اپنی حفاظت کرنا چاہیے تاکہ کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھ سکے۔ احمد بولتا چلا گیا۔ دادا نے کہا، کہانیاں لکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچے اس سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل کریں۔ فقیر کی بد دعا۔ رابعہ فاروق۔ چاچا چمن محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے۔
ان کے گھر کوئی مہمان چلا جائے تو رسمی گفتگو کے بعد پوچھتے چائے تو نہیں پئیں گے نا؟ نقصان دہ ہے۔ ہاں شربت تھوڑا گرم ہے، چلے گا کیا؟ کیک بسکٹ والی دکان ابھی بند پڑی ہے، کیا کروں؟ سموسے والا تو ابھی تیل گرم کر رہا ہے، کافی وقت لگے گا، آپ کہاں اتنی دیر بیٹھیں گے؟ وغیرہ وغیرہ۔ مہمان بیچارہ یہ سن کر ویسے ہی شرمندہ ہو جاتا۔ ایک دن دوپہر کو کسی فقیر نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چاچا چمن نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا، کون ہے؟ فقیر بولا، بیٹا مہربانی کرو، مجھے 10 روپے دے دو، میرے پاس سالن ہے، روٹی لے کر کھا لوں گا۔ جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس پیسے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسے بیکار لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، کھانے سے دل نہیں بھرتا۔ چاچا چمن نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائیں۔ فقیر مایوس ہو گیا۔ آخر اس کی زبان سے بد دعا نکلی، اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے، تو بھی کچھ نہ کھا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ چند روز بعد چاچا چمن کے معدے میں شدید درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ تڑپ تڑپ اٹھے۔ گھر والے ان کو ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال میں چاچا چمن کے مختلف ٹیسٹ ہوئے۔ آخر معدے کا السر تشخیص ہوا۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی کہ 10-15 دن تک ہسپتال میں رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج معالجہ کیا جا سکے۔ ہسپتال سے گھر واپس آئے تو کمزوری سے نڈھال تھے، بہت برا حال تھا، کوئی چیز ہضم نہ ہوتی تھی، دہی بھی کھاتے تو الٹی ہو جاتی، ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتا بد پرہیزی کی ہے، ٹیسٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتے۔ دوا باقاعدگی سے استعمال کرنے کے باوجود طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، تھوڑا سا کھانے پر بھی الٹی ہو جاتی۔ چاچا چمن کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، ان کو موت کا خوف ہونے لگا۔ ایک رات سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پلاؤ کی دیگ کے قریب بیٹھے ہیں اور سب کو چاول بانٹ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر چاچا چمن نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ چاچا چمن نے خیرو باورچی کو بلوایا اور اس سے پوچھا، بیٹا پلاؤ کی 10 کلو والی دیگ پر کتنا خرچ آ جائے گا؟ باورچی نے خرچ بتایا۔ چاچا چمن 10 کلو کی دیگ پر ہونے والے خرچ کا سن کر بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے اتوار کی ایک دوپہر کو یہ مشکل مرحلہ طے کر ہی لیا۔ محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور غریب غربا میں چاولوں کی تقسیم ہوئی۔ چچا چمن اب کافی پرسکون رہنے لگے، طبیعت بھی قدرے بہتر محسوس ہونے لگی۔ لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا۔ یوں ہی کئی دن بیت گئے۔ ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پر دے دو بابا۔ چچا چمن بھاگ کر گئے۔ وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بد دعا دی تھی۔ چاچا چمن اس کا بازو پکڑ کر اندر لے آئے۔ فوراً ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوٹل سے کئی قسم کے کھانے لانے کے لیے دوڑایا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا ہوٹل سے شامی کباب، بریانی، قورمہ، روٹیاں اور آئس کریم لے آیا۔ چاچا چمن اور فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جاتے وقت فقیر بہت خوش تھا۔ 1 ہفتے علاج کے بعد چاچا چمن مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ میرا دوست احمد عدنان طارق۔ یہ ملک چین کی لوک کہانی ہے۔ اس وقت وہاں چھوٹے چھوٹے ریچھ نما جانور نہیں پائے جاتے تھے جن کا رنگ سیاہ اور سفید ملا جلا ہوتا ہے۔ ان جانوروں کو چین میں زیانگ ماؤ کہا جاتا ہے اور ہم انہیں پانڈا کہتے ہیں۔ اس وقت بانس کے گھنے جنگلوں میں ریچھ رہا کرتے تھے جن کی کھال سفید اور بہت نرم ملائم تھی اور ایسی چمکتی تھی جیسے آسمان سے گرنے والی نئی نئی برف ہو۔ چین میں ان ریچھوں کو بائی جیانگ کہتے تھے جس کا مطلب سفید ریچھ ہے۔ اس جنگل کے قریب کسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ایک ننھی منی سی بیٹی چنمن تھی۔ گرمیوں میں ایک دن چنمن اکیلی جنگل کے باہر کھیل رہی تھی۔ درختوں کی چھاؤں میں ایسی ٹھنڈک تھی جیسے بہتے ہوئے جھرنے کا پانی، اور سبزے پر جگہ جگہ گیندے کے زرد پھول لہرا رہے تھے۔ اس نے سوچا، یہ سنہرے پھول جنگل میں تھوڑا سا اندر ہی تو اگے ہوئے ہیں، چند لمحوں میں ہی توڑ کر لے آؤں گی۔ وہ جنگل کے اندر پھولوں کو توڑنے چلی گئی۔ جب اس نے پھول توڑ لیے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہر طرف ایک جیسی پگڈنڈیاں تھیں۔
اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون سی پگڈنڈی اس کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ وہ ابھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے پتوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ اسے ایک معصوم سا جانور نظر آیا جس کے 2 بڑے کان تھے۔ یہ جنگل میں پایا جانے والا ننھا ہرن تھا۔ چنمن کو دیکھ کر وہ ڈر گیا اور درختوں کے بیچ بھاگ نکلا۔ چنمن بھی اس کے پیچھے بھاگی کہ شاید یہ اسے گھر کی طرف لے جائے، لیکن وہ جلد ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب تو چنمن بالکل ہی راستہ بھول گئی تھی۔ اب اسے ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ اسی وقت اسے ایسے آوازیں آئیں جیسے کوئی درد سے کراہ رہا ہو۔ وہ آواز کی طرف گئی تاکہ جو بھی تکلیف میں ہو اس کی مدد کر سکے۔ قریب ہی کانٹوں والی ایک جھاڑی میں کوئی ننھا سا ریچھ کا بچہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے اگلے پیر کے پنجے کو ہلاتا اور منہ سے سہلاتا۔ وہ ننھا ریچھ بالکل سفید تھا۔ وہ تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ اس کے پنجے کے تلوے میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھا ہوا تھا۔ چنمن نے بہت احتیاط سے کانٹا نکال دیا۔ ننھا ریچھ اس کے ہاتھوں پر پیار سے اپنا چہرہ مس کرنے لگا۔ چنمن نے بھی ہاتھوں سے اس کے سر پر پیار کیا۔ اسی لمحے ایک بہت بڑی سفید مادہ ریچھ غراتی ہوئی تیزی سے درختوں سے نکلی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ ایک ننھی بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی تھوتنی سے پہلے اپنے بچے کو اور پھر چنمن کو پیار کیا جیسے وہ بھی اس کی بچی ہو۔ وہ سفید مادہ ریچھ اتنی اچھی تھی کہ چنمن کو اس سے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے مادہ ریچھ کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں اور ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، کاش تم مجھے میرے گھر کا راستہ بتا سکتی۔ اچانک سفید مادہ ریچھ اٹھی اور چل پڑی۔ اس نے چنمن اور ننھے ریچھ کو اشارہ کیا کہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آئیں۔ جلد ہی چنمن نے دیکھا کہ وہ اسے راستہ دکھاتے ہوئے جنگل سے باہر لے گئی ہے۔ اس کا گھر وہاں سے نزدیک ہی تھا۔ چنمن اس دن کے بعد اکثر جنگل میں جانے لگی۔ اس کے ماں باپ خوش تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سفید مادہ ریچھ اس کی حفاظت کرے گی۔ چنمن کو اور بھی بہت سے ریچھ ملے اور ان کے ننھے منھے بچے بھی، لیکن کانٹے والا بچہ ہی اس کا سب سے قریبی دوست رہا۔ وہ اسے نیاؤ نیاؤ کہتی تھی، جس کا مطلب تھا بہت ہی نرم ملائم، کیونکہ اس کی کھال بہت نرم اور خوبصورت تھی۔ نیاؤ نیاؤ کی ماں نے چنمن کو ایک بہت بڑے درخت کے تنے میں بنا ہوا اپنا گھر بھی دکھایا۔ چنمن بار بار جنگل میں گئی۔ وہ ریچھ کے ننھے بچوں سے کھیلتی اور جنگل کے طور طریقے سیکھتی، اور رات ہونے سے پہلے نیاؤ نیاؤ کی ماں حفاظت سے اسے جنگل سے باہر چھوڑ آتی۔ موسم بہار کے ایک سپہر کو چنمن نیاؤ نیاؤ کے گھر بیٹھی تھی۔ وہ ریچھ کے ننھے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی خونخوار جانور بانس کے درختوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ پھر اسے ایک سرخ آنکھوں والا چہرہ نظر آیا، پیلے رنگ کے لمبے لمبے دانتوں والا خوفناک چیتا، جس کے چھوٹے چھوٹے کان مڑے ہوئے تھے اور اس کی کھال پر دھبے تھے۔ چنمن اٹھ کر چلانے لگی۔ وہ ریچھ کے ننھے بچوں کو خبردار کر رہی تھی، لیکن تب تک اسے دیر ہو چکی تھی۔ نوکیلے دانتوں اور تیزی سے ہلتی دم والا بھوکا چیتا نیاؤ نیاؤ پر پل پڑا تھا۔ چنمن کے دل میں نیاؤ نیاؤ کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ ڈری نہیں۔ اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور زور سے چیتے کو دے مارا۔ وحشی جانور نے غصے سے اپنا شکار چھوڑ دیا اور غراتا ہوا چنمن پر پل پڑا۔ اتنی دیر میں سفید مادہ ریچھ بھی بجلی کی سی تیزی سے وہاں پہنچ گئی۔ چیتا اس کے غصے کو دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن بھاگتے ہوئے اس نے اپنے نوکیلے پنجوں سے چنمن پر وار کر دیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ نیاؤ نیاؤ کی ماں بھاگتی ہوئی چنمن کے پاس آئی اور اسے پیار سے چاٹنے لگی اور کوشش کرتی رہی کہ وہ کسی طرح اٹھ جائے، لیکن چنمن کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی جان دے کر نیاؤ نیاؤ کی زندگی بچا لی تھی۔ پورے جنگل میں اس واقعے اور چنمن کے مرنے کی خبر پھیل گئی۔ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی سمتوں سے 20 میلوں کی دوری سے غم سے نڈھال سفید ریچھ اکٹھے ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے اپنی دوست کو یاد کر رہے تھے۔ وہ بار بار زمین کی مٹی میں اپنے پنجے مار رہے تھے اور انہی سے اپنے آنسو بھری آنکھیں پونچھ رہے تھے۔ ان کے ایسا کرنے سے آنسوؤں سے گیلی
مٹی سے ان کے چہروں پر بڑے بڑے نشان بننے لگے۔ پھر انہی پنجوں سے انہوں نے اپنی چھاتیاں غم سے کوٹیں تو ایسے نشان ان کے جسموں پر بھی پڑنے لگے۔ اس دن کے بعد سے آج تک چین میں سفید ریچھ نہیں پائے جاتے، بلکہ سفید اور سیاہ دھبوں والے چتکبرے ریچھ زیانگ ماؤ ہوتے ہیں، جنہیں ہم پانڈا کہتے ہیں۔ وہ اب بھی چنمن کے غم میں نڈھال ہیں۔ یہ افسوس ہمیشہ ان کے چہروں پر چھایا رہتا ہے۔ اعتبار، شہلا جمال۔ یاسر کے والدین پڑھے لکھے تھے اور بہن بھائی بھی اچھی عادتوں کے مالک تھے۔ یاسر پڑھائی میں تیز لیکن جھوٹ بولنے کی عادت میں مبتلا تھا۔ ایک دن یاسر نے ہوم ورک نہیں کیا کیونکہ وہ اسکول سے آنے کے بعد شام تک دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور جب گھر آیا تو بہت تھک چکا تھا، اس لیے کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ دوسرے دن جب وہ اسکول گیا تو ٹیچر نے ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ پوچھی۔ میم، میرے دادا جان کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا، سب گھر والے پریشان تھے اور ہم سب ہسپتال چلے گئے تھے۔ رات کو واپس آئے اس لیے ہوم ورک کرنے کی وقت ہی نہیں ملا۔ یاسر نے معصوم سی صورت بنا کر کہا۔ اچھا بیٹا، کوئی بات نہیں، آپ آج اپنا ہوم ورک مکمل کر لیجیے گا، ٹیچر نے جواب دیا۔ یاسر اس بات سے بہت خوش ہوا کہ اس کے جھوٹ کو سچ مان لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں بہت اچھی اداکاری کر لیتا ہوں اور وقت پڑنے پر جھوٹ سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یاسر کی امی جب اسکول فیس جمع کرانے گئیں تو انہیں یاسر کی کلاس ٹیچر مل گئیں۔ مجھے یاسر نے بتایا تھا کہ اس کے دادا کو دل کا دورہ پڑا ہے، اب وہ کیسے ہیں؟ ٹیچر نے پوچھا۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، یاسر نے آپ سے ایسا کیوں کہا؟ امی نے پوچھا۔ یاسر کی ٹیچر نے امی کو ساری بات بتائی۔ امی نے ٹیچر سے معذرت کی اور پوچھا، یاسر پڑھائی میں کیسا ہے؟ اچھا پڑھنے والا بچہ ہے، اگر اور محنت کرے تو اور بھی اچھا کر سکتا ہے، ٹیچر نے جواب دیا۔ یاسر جب دوپہر کو اسکول سے گھر آیا تو امی نے کہا، بیٹا جھوٹ کبھی چھپ نہیں سکتا، اور تم نے تو اپنی ٹیچر سے دادا جان کی جھوٹی بیماری کا بہانہ کر دیا، مجھے تمہارے جھوٹ کی وجہ سے بہت شرمندگی ہوئی۔ امی، اگر مشکل وقت میں جھوٹ سے کام چل جائے تو اچھا ہے نا، یاسر نے ڈھٹائی سے کہا۔ نہیں بیٹا، جھوٹ جھوٹ ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جھوٹ کبھی سچ نہیں بن سکتا اور نہ کبھی چھپ سکتا ہے۔ یاسر پر امی کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اسی طرح دوستوں اور گھر والوں سے جھوٹ بولتا رہا۔ جھوٹ بولنے سے یاسر کو یہ نقصان ضرور ہوا کہ سب کا اعتبار اس پر سے اٹھتا چلا گیا۔ اب کوئی بھی یاسر کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا، مگر یاسر کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ بیٹا، مجھے آج گھر میں کچھ کام ہے اور آج تمہاری فیس بھی جمع کروانی ہے، میں تمہیں اسکول کی فیس دے رہی ہوں، جمع کرا کے رسید لے آنا، یاسر کی امی نے یاسر کو تاکید کی۔ جی امی، میں فیس جمع کرا دوں گا، یاسر نے جواب دیا۔ یاسر نے اسکول جا کر جب فیس جمع کرانے کے لیے اپنا بستہ کھولا تو اس میں پیسے نہیں تھے۔ وہ سارا دن اسکول میں پریشان رہا کہ فیس کے پیسے کہاں چلے گئے، جبکہ امی نے فیس کے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے تھے اور اس نے وہ پیسے کتاب میں خود رکھے تھے، مگر اب وہ پورے بستے میں نہیں مل رہے تھے۔ گھر پہنچ کر بھی یاسر اداس رہا۔ امی نے اداسی کی وجہ پوچھی تو یاسر نے ساری بات بتا دی۔ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، امی نے خفگی سے کہا۔ نہیں امی، میں جھوٹ نہیں بول رہا، یاسر روحان سا ہو گیا۔ دیکھو، میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، مگر تم باز نہیں آ رہے، امی نے پھر ڈانٹا۔ امی، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ یاسر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ امی کو کیسے یقین دلائے۔ دوسرے دن یاسر کی امی نے خود اسکول جا کر فیس جمع کرا دی۔ اس واقعے سے یاسر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ جب میں جھوٹ بولتا تھا تو سب یقین کر لیتے تھے، اور اب جب میں واقعی میں سچ بول رہا ہوں تو امی یقین ہی نہیں کر رہی۔ یاسر نے اپنی بڑی بہن کو ساری بات بتائی۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرتا، اسی لیے امی جان بھی تمہاری بات کا یقین نہیں کر پا رہی، یاسر کی بہن نے سمجھایا۔ میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ جھوٹ بولنے والا اگر کبھی سچ بھی بولے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، یاسر نے عزم سے کہا۔ یاسر اسکول میں اداس رہنے لگا تھا، دوستوں سے اب مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا اور پڑھائی میں مگن ہو گیا۔
مگر اسے اس بات کی فکر بہت زیادہ تھی کہ وہ امی کو اپنے سچ کا یقین کیسے دلائے، ان کا اعتبار کیسے حاصل کرے۔ امتحان ختم ہو چکے تھے اور یاسر کی چھٹیاں تھیں۔ اس نے اپنے کمرے میں کہانیوں کی کتاب کھولی اور پڑھنے بیٹھ گیا۔ ارے یہ کیا؟ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یاسر نے کتاب میں سے گرنے والے پیسے زمین سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس نے پیسے گنے، وہ اتنے ہی تھے جتنے اس کی امی نے اسکول کی فیس جمع کرانے کے لیے دیے تھے۔ اسے یاد آیا اس نے فیس کے پیسے اسکول کی کتاب میں نہیں بلکہ ان کہانیوں کی کتاب میں رکھ دیے تھے اور بھول گیا تھا۔ پیسے لے کر یاسر فوراً امی کے پاس پہنچا۔ امی امی، فیس کے پیسے مل گئے، یاسر نے خوشی سے چلا کر کہا۔ کس فیس کے پیسے؟ امی نے پوچھا۔ امی، وہی پیسے جو آپ نے مجھے فیس کے لیے دیے تھے اور مل نہیں رہے تھے، میں کہانیوں والی کتاب میں رکھ کر بھول گیا تھا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، امی نے جواب دیا۔ امی، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ دیکھیں یہ پیسے اس کا ثبوت ہیں، یاسر نے زور دے کر کہا۔ بیٹا، جب انسان اپنی ساکھ کھو دیتا ہے تو اس کے سچ پر بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ انسان کو دوسروں کی نظر میں گرا دیتا ہے اور سچ ہمیشہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ امی، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے جھوٹ بولنے کی سزا بھگت لی ہے، یاسر نے امی سے لپٹ کر کہا۔ امی نے یاسر کو پیار کیا اور کہا، یہ جو فیس کے پیسے ہیں ان میں اور پیسے ملا کر میں آپ کے لیے نئی سائیکل خریدوں گی، یہ آپ کے سچ بولنے کا انعام ہوگا۔ یہ سن کر یاسر اور بھی زیادہ خوشی سے جھوم اٹھا۔